अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आक़ाए दो जहाँ सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सजाई गई इस महफ़िल में खुश आमदीद कहती हूँ। और आप सब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि ये तमाम महाफ़िल और यहाँ पर होने वाला हर इवेंट जो होता है वो आपको कुछ सिखाने के लिए अरेंज किया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अदब और जो इस महफ़िल के आदाब हैं उसको मलहूज़े ख़ातिर रखेंगे। और कुछ एक ये भी कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी नातें और बहुत सारे दुरूद पाक सुने हुए होंगे। तो जहाँ पर भी कोई आपको ऐसा लफ्ज़, ऐसा तरन्नुम सुनने को मिलता है यहाँ स्टेज पे बैठे हुए लोगों की तरफ से पढ़ते हुए, तो उनका साथ दें। ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप पूरी नात नहीं पढ़ सके तो अपने 2-4 लफ्ज़ बोलने से ही आप अपनी हाज़िरी का ख़ुद अंदाज़ा करवा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फ़रमाए और हम पर और हमारे वतन पर खैर व बरकत नाजिल फ़रमाए, आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. الله الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا الله. الرحمن يا الله، الرحيم يا الله، الملك يا الله، القدوس يا الله، السلام يا الله، المؤمن يا الله، المهيمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله، المتكبر يا الله، الخالق يا الله، البارئ يا الله، المصور يا الله، الغفار يا الله، القهار يا الله، الوهاب يا الله، الرزاق يا الله، الفتاح يا الله، العليم يا الله، الخبير يا الله، الباسط يا الله، الخافض يا الله، الرافع يا الله، المعز يا الله، المذل يا الله، السميع يا الله، البصير يا الله، الهكام يا الله، العدل يا الله، اللطيف يا الله، الخبير يا الله، الحليم يا الله، العظيم يا الله، الغفور يا الله، الشكور يا الله، العلي يا الله، الكبير يا الله، الحفيظ يا الله، المقيت يا الله، الحسيب يا الله، الجليل يا الله، الكريم يا
الحكيم يا الله الودود يا الله المجيد يا الله الباعث يا الله الشهيد يا الله الحق يا الله الوكيل يا الله القوي يا الله المتين يا الله الولي يا الله الحميد يا الله المحسن يا الله المبدئ يا الله المعيد يا الله المحيي يا الله المميت يا الله الحي يا الله القيوم يا الله الواجد يا الله الماجد يا الله الموحد يا الله الصمد يا الله القادر يا الله المقتدر يا الله المقدم يا الله المؤخر يا الله الأول يا الله الآخر يا الله الظاهر يا الله الباطن يا الله الغني يا الله المتعالي يا الله البر يا الله التواب يا الله المنتقم يا الله الغفور يا الله الرؤوف يا الله مالك الملك يا الله ذو الجلال والإكرام المقسط يا الله الجامع يا الله الغني يا الله المغني يا الله المانع يا الله الضار يا الله النافع يا الله النور يا الله الهادي يا الله البديع يا الله الباقي يا الله الوارث يا الله الرشيد يا الله الصبور يا الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ہر ایک موج بلا کی راہ میں ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے
مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، تیری آنکھیں بتاتی ہیں، تیری آنکھیں بتاتی ہیں، تیری منزل مدینہ ہے، تیری آنکھیں بتاتی ہیں، تیری منزل مدینہ ہے، دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا بھی دل مدینہ ہے، وہ میرے دل میں بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے پہل جب مدینے گیا
والی میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روضے کی جالی میں ایک ہاتھ سے دل کو تھامے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روضے کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی جو تم پوچھتے ہو کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو جو تم پوچھتے ہو کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو تھا نعتوں کا ایک ہار عشقوں کے موتی درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈالی تھا نعتوں کا ایک ہار عشقوں کے موتی درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈالی دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے دیار نبی جس
نے آنکھوں سے دیکھا، مقدر ہے سچا، مقدر اسی کا، نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی، مقدر ہے سچا، مقدر اسی کا، نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد آبا احد من رجالكم، ما كان محمد آبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آج ایک بہت اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا عقیدہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر، تو اس میں جو عقیدہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ہے، اس میں عقیدہ ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا جو اختتام ہے، یہ ایسا عقیدہ ہے جو ہم ان سارے عقیدوں کا دار و مدار ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدے کو بیان فرمایا، اور خود آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا احادیث میں اس عقیدے کی کھل کر وضاحت بھی فرما دی ہے۔ وہ میں آیات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور احادیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہاں ایک اہم نکتہ، کچھ سوال ہوتے ہیں جو ذہن میں ہوتے ہیں۔ میرا ایک سوال تھا جو میں اکثر اپنے اساتذہ کرام سے کیا کرتا تھا کہ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ یہ کیا ہوا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو ایک دو نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں بھی نہیں، ہزاروں لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ تھی کہ جھوٹے مدعیان نبوت سامنے آتے ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں
اور اس وقت بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک اسوہ حسنہ ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو حیات طیبہ ہے وہ بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ کس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مل کر ان جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ برسر پیکار ہیں. اس بات کو 1% بھی لینیٹ نہیں لیا جا رہا کہ جب مسلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا اعلان کرتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے اس میں بے شمار مسائل ہیں. اس میں یہ جو فتنہ ارتداد ہے اور فتنہ ارتداد کے بعد جھوٹے مدعیان نبوت اور منکرین زکوٰۃ، لشکر اسامہ کی روانگی اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں. لیکن یہ جو نقطہ ہے ختم نبوت والا، تو اس پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو اجماع ہوا اور تمام نے مل کر ان کے خلاف جہاد کیا. اسی طرح ایک اور موقع بنتا ہے، وہ بڑا اہم ہے، اندلس. جب اندلس فتح ہوتا ہے، یہ کرسچنز اس کو فتح کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. یہ تاریخ کا ایک بہت المناک ایک ایسا سانحہ ہے. یہ دو سانحات، ایک اندلس اور دوسرا سقوط بغداد. لیکن اندلس کے واقعے میں کیا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور باقی جو بچ جاتے ہیں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں. آج اندلس میں اس طرح سے اسلام نہیں ہے جیسے پہلے تھا. تو یہ ایک سوال تھا میرے ذہن میں کہ یہ ایسا کیوں ہوا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انگریز بر صغیر پاک و ہند میں آیا، وہ بھی کرسچینٹی کی اس نے تبلیغ بھی کی، اس نے مشنریز بھی بھیجے، اس نے یہاں پہ چرچ بنائے، اس نے یہاں پہ گرجے بنائے، اس نے یہاں پر کافی اس طرح کے کام کیا، ہاسپٹلس بنائے اور لوگوں کو پیسے بھی دیے اور ہر طرح سے ان کو موٹیویٹ کیا کہ وہ کرسچینٹی کو قبول کریں. لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی نے ان کی بات کو توجہ نہیں دی. تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس کے پیچھے جو مجھے بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ختم نبوت ہے وہ مضبوط ہے. ہمارے فقہائے کرام، علماء کرام، ہمارے صوفیاء کرام، ہمارے بزرگ، یہ گھر سے شروع ہوتا ہے. ہماری والدہ ہمیں بھی بتایا کرتی تھی کہ ہمارے آخری نبی ہیں. تو ہماری گھٹی میں یہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہماری گھٹی میں شامل ہے. تو جب یہ عقیدہ ختم نبوت ہماری گھٹی میں شامل ہوگا تو پھر ہم بالکل 1% بھی اپنے عقیدے سے نہیں ہٹ سکتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کی حیثیت کو پسند کر لیا. دین اسلام یہ تمہارے لیے پسند کر لیا. اچھا، اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ پہلے عقیدہ ختم نبوت کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اب یہ والی علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ آیت اس آیت سے زیادہ مضبوط ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، کیونکہ اس میں اکملیت کا ذکر آ گیا، اس میں کاملیت کا ذکر آ گیا کہ دین مکمل ہو گیا، اب کوئی چیز باقی نہیں رہی.
دیکھیں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے. صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک اور رات کو سونے سے لے کے صبح اٹھنے تک کے جتنے بھی اعمال و افعال ہیں وہ ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے. پیدائش سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد سے جو چیزیں ہیں ان سب میں ہمارا دین ہمیں مکمل رہنمائی دیتا ہے. مثال میں یہ میری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایک دفعہ میں کتاب پڑھ رہا تھا محاذرات فقہ، اس میں ڈاکٹر محمود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مرنے کے بعد بھی آپ کا دین، آپ کی فقہ آپ کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے. کیسے؟ ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی بیوی ابھی حاملہ ہے، پریگنینسی ہے، بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، تو شریعت اس کی وراثت کو تقسیم ہونے سے روک دیتی ہے. جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہوگا اس کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی. تو ہمارا دین اتنا کامل ہے، اتنا مکمل ہے کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑے سے بڑے عمل تک وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے. اس کا مفہوم ہے کہ قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. یعنی ہم جب قرآن کو جس موقع پر بھی پڑھیں گے، جس صدی میں پڑھیں گے، جس لمحے پڑھیں گے، وہ ایسے لگے گا کہ یہ آیت آج کے اس حکم کے مطابق ہے. آج کا جو ہمارا جو مسئلہ ہے اس کا حل ہمیں یہ آیت بتا رہی ہے، اور یہ ہے. اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. یہ ایک مستند حدیث ہے جو ابو داؤد کی جلد نمبر 2 میں ہے، اور یہ ان آیات کی تفسیر ہے. اگر ہم ان آیات کی تفسیر میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدم میں سر
سرکار کے پایا جاتا باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا باخدا قدموں میں سرکار کے پایا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے مدینے تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن
بھٹک جائیں گے، وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، نام انہیں کا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں ہے جان تمہارے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے گھر کو پھیر لیا، اشارے سے چاند
چیر دیا چھپے ہوئے کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تب و تمام تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے ایک دو اشعار ہیں ایک نعت کے پڑھنا چاہوں گا. سارے نبیوں کے عہدے بڑے لیکن آقا کا منصب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا سب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہیں وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف
انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك تاجدار رسالت محمد ہے، آفتاب جلالت محمد ہے، رب نے بھیجی جو نعمت رحمت کی، رب نے بھیجی جو نعمت رحمت کی، وہی رحمت کی آیت محمد ہے، آفتاب جلالت محمد ہے، پائی تفضیل ہر ایک نبی اوپر، پائی تفضیل ہر ایک نبی اوپر، اور رسل پہ سیادت محمد ہے، آفتاب جلالت محمد ہے، صلوات و سلام کی جس اوپر، صلوات و سلام کی جس اوپر، رب نے کی ہے عنایت محمد ہے، آفتاب جلالت محمد ہے، کہا لولاک باری تعالیٰ نے، کہا لولاک باری تعالیٰ نے، وہ محل اشارت محمد ہے، آفتاب جلالت محمد ہے، انبیاء کو پڑھا ہی امامت ہے، انبیاء کو پڑھا ہی امامت ہے، وہ ہمام امامت محمد ہے، آفتاب جلالت محمد ہے، شب معراج پہنچے براق پہ جو، شب معراج پہنچے براق پہ جو، نزد رب با کرامت محمد ہے، آفتاب جلالت محمد ہے، عربی ہاشمی مکی مدنی، عربی ہاشمی مکی مدنی،
شاہ ملک امامت محمد ہے، آفتاب جلالت محمد ہے، سارے اسلام کی اور ایمان کی، سارے اسلام کی اور ایمان کی، کرتے ہر حفاظت محمد ہے، آفتاب جلالت محمد ہے عجب خوش نصیب ربی کا ماں، ہے عجب خوش نصیب ربی کا ماں، جس میں پائے ولادت محمد ہے، آفتاب جلالت محمد ہے۔ زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، درودوں کی بارش ہے کونوں مکاں پر، درودوں کی بارش ہے کونوں مکاں پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں، ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ
کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم. آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. ہو نگاہ کرم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے. تاجدار حرم، تاجدار حرم. یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا دستے ہما بیچارہ را داماد تو ہی من آسیم من بے قسم حال میرا پرساں تو ہی پرساں تو ہی. اے مجتبی زمبر فشاں پہ کے نسیم صبح دم، اے چارہ گر عیسیٰ نفس، اے مون سے بیمار غم، اے قاصد پرخندہ پہ تجھ کو اسی گل کی قسم. ان التیاری حسبا یوم نیلا ارد الحرم، بلغ سلامی رولتن فیہ النبی المحترم. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بے شک ہمارا عقیدہ ہے جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. 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 گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. حیدری ہاں تے پٹا حیدری گل پایا ہے رب دی سو میں تے کئی بار آزمایا ہے. نعرہ حیدر دے جلائے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. چند اشعار منقبت کے. شولا جی میں اگ دا تندور وچ بولدا،
ਸ਼ੋਲਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦਾ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਮਨਸੂਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਮੂਸਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਰੁੱਖ ਜਦ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਬੂਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਫੈਜ਼ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਫਤੂਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਨੂਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਨੂਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਕਬੂਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ੌਕ ਕੇ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਨਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਦ ਬੋਲਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਬੀ ਸਹਾਰਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ ਟਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਬੂਰ ਨਾਲ ਸਜਦੀ, ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ ਟਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਬੂਰ ਨਾਲ ਸਜਦੀ, ਸੁਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਮਨਸੂਰ ਨਾਲ ਸਜਦੀ, ਭੁੱਖ ਸਾਦਾ ਭੁੱਖੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾਲ ਸਜਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਨਾਲ ਸਜਦੀ, ਕਸ਼ਤੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰ ਨਾਲ ਸਜਦੀ, ਅੱਖ ਜਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਸਜਦੀ, ਜੰਨਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਏ ਹੂਰ ਨਾਲ ਸਜਦੀ, ਪਰ ਨਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਸਜਦੀ, ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਬੀ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇ ਔਲਾਦ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇ ਔਲਾਦ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਉਤੇ ਨਾਜ਼ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਦਾਦ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਏ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਜਾਦ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੋਸ ਏ ਜਿਹਾਦ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਏ, ਪਰ ਨਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਛੱਡਨੇ, ਲੱਜ ਪਾਲਿਆ ਕਦਮ ਲਾਦ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਏ, ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਬੀ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਰਦੇ ਅਮਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਫੜੋ ਯਾਰੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੜੋ ਯਾਰੋ, ਤੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਜਾਵੇਦ ਨਾ ਲੜੋ ਯਾਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਮਦਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਯਾਰ, हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे,
غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ، دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا، دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ، دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، آمین۔ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، نوشمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ لاکھوں درود، ہم غریبوں کے آقا پہ لاکھوں درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں
سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گاڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام یا خاتم النبیین السلام یا رحمت للعالمین السلام سبز گنبد کے مکین یا الہی یا واسطہ ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا و حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے